خوش آمدید. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صداقت میرے ساتھ ہیں. آپ بہت ویل نون سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، گفتگو کے ذریعے سے بھی، لوگوں کو مشاورت کے ذریعے سے بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ویلنگ ویز میں. آپ بڑا افیکٹولی بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کل آپ کے ایڈکشن جو پیشنٹ آئے تھے، انہوں نے تو سب کو بہت اچھا لگا کہ انسان واقعی نکل سکتا ہے نشے سے اگر وہ نکلنا چاہے تو. یہ تو ایسے تو سینکڑوں لوگ ہیں، آپ چاہیں تو ہر ہفتے لوگوں کو ایسے لوگ دکھائیں، اور وہ میں خود حیران ہو رہا تھا وہ کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے. آپ کو بعض اوقات لگتا ہے کہ پیشنٹ جو آپ کے پاس سے ہو کے آتے ہیں انہیں کچھ ہو جاتا ہوگا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اتنا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی ساری باتیں ان کے منہ سے جب میں سنتا ہوں تو مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ لگے رہو، یہ سمجھیں گے. شروع میں وہ ریزسٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں صحیح لگ رہی یا ہم نہیں اس کو قبول کر سکتے. وہی باتیں بعد میں ان کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں. اب یہی جو کل عرفان آئے تھے، اب تو وہ میرے بہت گہرے دوستوں میں سے بھی ہیں، کیونکہ 14-15 سال ہو گئے ہیں. تو میں مشورہ کرنا ہو تو ان کو میں شام کو واک پہ بلا لیتا ہوں. خود اپنے لیے مشورہ کرنا ہو تو اتنی کلیئر تھنکنگ، اتنی اچھی بات چیت اور لاجیکل تھنکنگ وہ دیتے ہیں. لیکن شروع میں اتنے ہوسٹائل تھے، اتنا دشمنانہ رویہ تھا کہ مجھے ان سے بات چیت کرنے میں مشکل پیش آتی تھی. اچھا، اب یہ سارے لوگ، اب صبح ایک کالر تھی، وہ بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی بہت پیارے ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے، لیکن ان کو تو ہوش نہیں ہے اپنی، تو ہم ان کے اندر کیسے پیدا کریں یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈرائیو کہ چھوڑنا ہے، اس نے اس چیز سے چھٹکارا پانا ہے. دیکھیے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ فیملی ٹریننگ حاصل کرے کہ نشے کی بیماری ہے کیا ہے، تاکہ وہ مدد کر سکیں. اگر آپ نے کسی کے مسئلے میں اس کی مدد کرنی ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مسئلہ ہے کیا. ورنہ تو خالی آپ بھاگ دوڑ ہے جو کہ آپ کرتے رہیں، کبھی غصہ کریں، کبھی پیار کریں، کبھی لان تان کریں، کبھی کچھ، تو یہ سب چیزیں ورک نہیں کرتی. اصل بات یہ ہے کہ مریض کا جو علاج ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت غلط فہمیاں ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو کسی ٹریٹمنٹ سینٹر میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کو ٹریننگ ملتی ہے، جو سینٹرز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے، ان کی طرف سے ٹریننگ ملنی چاہیے کہ آپ اپنے مریض کو راضی کر سکیں علاج پہ. اور اگر کوئی ٹریٹمنٹ سینٹر آپ کو یہ ٹریننگ نہیں دے سکتا علاج سے پہلے، تو آپ سمجھے کہ وہ آپ کے مریض کا بھی کوئی بھلا نہیں کر سکتے. اور پہلا حصہ جو 1-1.5 ماہ تک چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مریض داخل نہیں ہوتا، بلکہ فیملی آتی ہے اور ٹریننگ پاتی ہے. پھر اس ٹریننگ کی بنیاد پر وہ مریض کو علاج کے لیے راضی کرتے ہیں اور مریض خود چل کے آتا ہے، جیسے تمام مریض خود چل کے اسپتال دوسرے بھی جاتے ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس کچھ کیا ہیں؟ اب اگر گھر میں آس پاس کوئی پیارا ہمارا اس طرح کے کسی ایک مسئلے میں مبتلا ہو، کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں نشے کی بیماری کیا ہے تو پھر اس بارے میں اس سے بات کرنے کی بجائے، یعنی اپنے لوڈ ون سے بات کرنے کی بجائے، آپ کسی پروفیشنل سے بات کریں اور جانیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے بھی جان سکتے ہیں. آپ سرچ پہ لکھیں ایڈکشن تو بہت ساری معلومات آئیں گی. تو آج کل تو یہ کوئی زیادہ دشواری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ کو مل نہیں سکتی. لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کو نشے کی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے تھوڑا تکلیف دہ موضوع ہوتا ہے، اور ہم اس موضوع پہ معلومات حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک دوسرا، جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں اگر عشق محبت پہ بات کرتی ہوں، میری زندگی کے تھیم اینڈ فلسفی، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ لونگ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے، مگر لوگ اس کو پرسنلائز کر لیتے ہیں. سو ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی باتوں کو ڈسکس کریں. ہم اسے چھپانا، اس کے بارے میں بات نہ کرنا، ایوائڈ کرنا، شو آف کرنا، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. ایسے میں بہت مسائل پھر پیدا اور بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے، آپ اس وجہ سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے گھر آئیں گے. اگر آپ ملیں گے، گھر آئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں کسی کا شراب کی بیماری کا یا نشے کی بیماری کا مسئلہ ہے. تو ایسے میں جب آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کمزوری پال لیتے ہیں، آپ تنہا ہو جاتے ہیں، اور پھر تنہائی میں آپ کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ آپ ناکام ہیں. اگر آپ اپنے خامد کو یا بیٹے کو، مجھے میں کوئی خرابی ہوگی جو میرا بیٹا ایسے ہو گیا. بعض اوقات تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے بیٹے کے اندر یہ چیز آئی ہے. تو یہ جو تصور ہے کہ کسی گناہ، ماضی کے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں یا ہمارے بچوں کو بیماری ملتی ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے. بیماریاں دنیا میں ہیں اور وہ ایک قرآن اندازی کے ذریعے لوگوں کو مل رہی ہوتی ہیں.